قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم علیہ. حضرت شیخ و تفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری سے رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظات کا سلسلہ جاری ہے. الحمدللہ و شکر للہ. حضرت کا یہ واعظ مبارک ہوا 18 ربیع الاخر 1376 ہجری کے مطابق 22 نومبر 1956 عیسوی کو. یہ جاری ہے کل، جس کا عنوان مبارک ہے انسان کی اصلاح قلب پر موقوف ہے. یہ میرے خیال میں ماہ مبارکہ سے پہلے سے جاری تھا. کل ہوا تھا یہاں تک جو کچھ ملا وہ دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن ذریعہ وہ حضرات بنے، یعنی حضرت کریم پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمرودی رحمۃ اللہ علیہ. آج اس کو مزید آگے چلتے ہیں. بعض حضرات جامع بھی ہوتے ہیں. جامع سے مراد کیا؟ ظاہری علوم کے بھی منبع ہوتے ہیں اور باطنی علوم کے بھی منبع ہوتے ہیں. ہمارے سلسلہ عالیہ دیوبندیہ میں اکثر حضرات جامع چلے آ رہے ہیں. اب حضرت مولانا حسین احمد مدنی سلمہ اللہ جامع ہیں. وہ ظاہر کے حفاظ اجل اور باطن کے کامل و اکمل ہیں، لیکن اپنے پنجابیوں تم میں سے اکثر اندھے ہیں جنہوں نے ان کو نہیں دیکھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی دن دیکھ لیا تھا. ابو جہل 13 سال نہ دیکھ سکا، بلکہ اس دید سے محروم دنیا سے گیا. اللہ تعالیٰ تمہیں وہ آنکھیں عطا فرمائے جن سے تم مولانا حسین احمد صاحب مدنی کو دیکھ سکو. آمین یا الہ العالم. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اندھے سارے بینا کوئی. لوگ کہتے ہیں کہ بینا سارے اندھا کوئی، لیکن میں کہتا ہوں اندھے سارے بینا کوئی. اللہ والوں کے جوتوں کی خاک کو آنکھوں کا سرما بنایا جائے تو باطن کی بینائی حاصل ہوتی ہے. پھر انسانوں میں سے کوئی سور، کوئی کتا، کوئی بھیڑیا نظر آتا ہے. اس قسم کے 2 حضرات سے مجھے بھی ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے. ان میں سے ایک کا انتقال ہو چکا ہے، دوسرے زندہ ہیں. دونوں نے مجھے بتلایا کہ ان کو کوئی سور، کوئی کتا، کوئی بھیڑیا نظر آتا ہے. جس کو ہم انسان سمجھتے ہیں یہ انسانیت کا سائز ہے. انسانیت اگر آئے گی تو اسی میں آئے گی. انبیاء علیہ السلام انسان بناتے ہیں. انسان کی اصلاح کے معنی ہے کہ خدا اس سے راضی ہو جائے. انسان کی اصلاح اس کے قلب کی اصلاح پر موقوف ہے. اصلاح شدہ قلب کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. سورۃ الشعراء رکوع نمبر 5 پارہ نمبر 19، جس کا ترجمہ ہے جس دن مال اور اولاد نفع نہیں دیں گی مگر جو اللہ کے پاس پاکیزہ دل لے کر آیا. حقیقی محبت سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی سے نہ ہو. کل اس پر بات ہوئی تھی، آج تھوڑی سی اس کی تشریح ہو رہی ہے. اس میں تھوڑی سی محبت حقیقی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ہو، نہ بیوی سے، نہ اولاد سے، نہ جائیداد سے، نہ برادری سے، اور نہ سوائے اللہ کے کسی کا ڈر ہو. یہ قلب سلیم ہے. یہ قلب سلیم ہے. یہ ہے اصلاح قلب. یہ تو قرآن مجید تھا. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی سنیے. عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. اس کا ترجمہ ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے محبت رکھی تو اللہ کے لیے، اور دشمنی رکھی تو اللہ کے لیے، اور اگر عطا یعنی دیا تو اللہ کے لیے، اور دینے سے اپنے ہاتھ کو روکا تو اللہ کے لیے، پس تحقیق اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. رواہ ابو داؤد. خدا کی رضا کے لیے مفید ہے تو غیروں سے بھی دوستی رکھے. یعنی کہ یہ میں فارسی میں نکما ہوں، مجھے فارسی نہیں آتی، تو اس کا ترجمہ ہے میرے خیال میں خدا کی رضا کے لیے مفید ہے تو غیروں سے بھی دوستی رکھے
لیکن اگر اللہ کی رضا کے منافی ہو تو اپنے باپ، اولاد، بھائی اور برادری سے بھی دوستی نہ رکھے۔ بارش شروع ہے؟ اچھا چلو اللہ خیر کرے گا۔ یعنی کہ اگر غیروں سے بھی اگر تعلق ہو تو محض فقط اللہ کی رضا کے حصول کے لیے۔ اگر اس میں غیر اللہ سے مراد کون ہے؟ ہر وہ چیز غیر اللہ ہے جو اللہ سے غافل کرے، ہر وہ چیز دنیا ہے جو اللہ سے غافل کرے، ہر وہ شے غیر اللہ ہے جو اللہ سے غافل کرے، ہر وہ رشتہ ناتا غیر اللہ ہے، تعلق غیر اللہ ہے جو اللہ اور اللہ کے ذکر سے غافل کرے اور روکے، وہ غیر اللہ ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ ہمیں اپنے دل میں بٹھانا پڑے گا۔ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اس بارے میں، کس بارے میں؟ ایمان والوں کے بارے میں۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان۔ یہ اصل میں تو صفات ہیں سرکار حضرت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیاری جماعت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جو ہے نا صفات ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن جو ان کی حقیقی غلامی میں آئے گا، ان کی حقیقی پیروی میں آئے گا، ان کی حقیقی غلامی میں آئے گا، تو اس زمرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آٹومیٹیکلی اس کو داخل فرما دیں گے تا قیامت۔ اصل اتری تو یعنی کہ یہ آیات ان کی شان کے مطابق، ان کی شان پر ہے۔ 1150 سے زائد آیات حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شارع اقدس میں اتری ہیں۔ مفسرین کا، مفکرین کا، یہ شیخ القرآن حضرات جو ہیں ان کا اس چیز پر اتفاق ہے۔ یہ 1150 سے زائد آیات جو ہیں کلام اللہ شریف میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان میں اتری، یہ بھی ان میں سے ایک ہے کہ یہ، لیکن ان کی جو شان میں ایک تو مخصوص ان کے لیے، دوسری جو ہے نا وہ عامی تا قیامت آنے والی امت کے لیے بھی ہیں جو اس عمر میں آ جاتے ہیں، یہ ان میں سے ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان۔ سورۃ المجادلہ ہے۔ اب اللہ پناہ عطا فرمائے ہم پڑھتے نہیں ہیں، یا پڑھنے والے جو سیکھے ہوئے ان سے ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ کھلی ڈلی احادیث مبارکہ، کھلی ڈلی کلام اللہ شریف، کھلی ڈلی ہمارا اکابر سلف اسلاف کا کردار و ان کا جو طریقہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر بھی ہم ڈینگیں مارتے ہیں، ایسی ایسی ڈینگیں۔ کل بروز قیامت تمہارے پاس کوئی حجت نہیں ہوگی کہ ہم اللہ کے سامنے کہتے یا اللہ یہ حجت تھی، یہ وجہ تھی، نہیں، میں نے کہہ دیا تھا، میں نے حدود مقرر کر دی تھی، قطع رحمی نہ ہو جائے، صلہ رحمی کرنی پڑتی ہے، صلہ رحمی کی بھی صاحب حدود آیات بھی، اور اللہ پناہ عطا فرمائے وہ جو اس میں احادیث مبارکہ ہیں وہ نکال کر اس عمر میں لے کر آتے ہیں، یہ بھی نورانی دعویٰ ہے شیطان کا، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ حدود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دی ہے، کون سی؟ دیکھیں ترجمہ سنیں آپ ایسی قوم نہ پائیں گے، کون سی قوم؟ جو اللہ اور اس کے دن، اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اور ان لوگوں سے بھی دوستی رکھتے ہوں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب ہم اپنے ارد گرد زندگی میں دیکھیں ہم، اچھا ان لوگ سے مراد عام لوگ نہیں، آگے باقاعدہ تشریح فرمائی ہے اللہ پاک نے کلام اللہ میں، اپنے کلام، اللہ نے خود کلام فرمایا، بتایا ہے کھل کے ان لوگوں میں کون شامل ہیں، چاہے ان لوگوں میں ولو کانوا آباءہم، اور جو اللہ اور اس کی مخالفت کرتے ہیں، گو کہ وہ ان کے باپ، پہلے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں، غمی میں یا خوشی میں، اللہ پناہ عطا فرمائے ہماری شامت اعمال یہی ہے، ہماری اپنی شامت اعمال جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ پناہ عطا فرمائے جب بھی اس قسم کا موقع کیا کریں، رشتہ داری ہے صاحب، کیا کریں، نبھانی پڑتی ہے صاحب، تو بھائی دھوکو، اس کو پھینکو، جوتے کی نوک پہ رکھو اس رشتہ داری کو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ٹکرائے۔ اللہ نے تو صاف فرما دیا کل بروز قیامت تو ہم حجت نہیں پیش کر سکیں گے، کوئی حجت کسی بھی معاملے میں، اگر اللہ پناہ عطا فرمائے اللہ نے پکڑ کر دی کسی معاملہ میں تو ہم کوئی حجت نہیں پیش کر سکیں گے، کھل کے فرما دیا اللہ پاک فرمائے میں نے تو کھل کے بتایا تھا،
اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمہیں کھل کر بات پہنچائی، پھر اس کے بعد تمہارے اکابر جو میرے محبوب تھے ان کے کردار کے ذریعے سے تم تک کھل کے بات پہنچائی، اس کے باوجود بھی تم لوگوں نے اپنی نفس جو ہے نا پرستی کی ہے، اپنی مرضی کی ہے، نفس پرستی کی ہے کھل کے۔ اچھا تو یا کنبے کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، کتب فی قلوبہم ایمان لکھ دیا ہے۔ دوسرے مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ ایمان ثبت کر دیا ہے، مہر لگا دیا ایمان کی، مہر ایمان کی لگا دی ہے، لیکن اوپر شرائط ہے۔ اس کے لیے کون سی قربانی دینا پڑے گی؟ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ ہمارے دل و قلوب کے اوپر ایمان کی مہر لگ جائے، اس کے لیے یہ پہلے جو شرائط ہے نا اس کے اوپر ہمیں دل و جان سے پورا اترنا پڑے گا۔ مجھے اپنے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت بار بار یاد آتی ہے، اور ان دنوں میں تو بہت زیادہ یاد آ رہی ہے۔ جو فرمایا کرتے تھے، گلو جو ہمارے ساتھ ہمارے حلقے ذکر میں جڑتا ہے وہ ہمارا بھائی بھی ہے، ہمارا رشتہ دار بھی ہے، ہمارا دوست بھی ہے، ہمارا تعلق دار بھی ہے، ہمارا نادہ دار بھی ہے، ہمارا سب کچھ ہے۔ جو ہمارے ساتھ ذکر اللہ میں ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتا وہ نہ بھائی ہے تو پھر بھی نہیں ہے، دوست ہے تو پھر بھی نہیں ہے، رشتہ دار ہے تو پھر بھی نہیں ہے۔ بظاہر ہے تو پھر بھی وہ نہیں ہے۔ کیوں؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ قلب کے اوپر مہر لگ چکا ہے ایمان کی۔ جو بات ہمیشہ یاد رکھیں، شریعت مطالعہ کے ساتھ کسی بھی چاہے باپ چاہے والد ادب کے دائرے کی بے ادبی بھی نہیں کرنی۔ ادب کی طرف یہ نہ کہیں کہ پیر صاحب جو ہے نا ہمیں حضرت جی یہ سکھاتے ہیں کہ باپ کی بے ادبی کرو اور والدین کی بے ادبی کو، نہیں، بے ادبی اس کون سے زمرے میں آتا ہے؟ بھی ان کو صحیح بات بتائیں۔ دیکھیں امی جان، دیکھیں ابو جان، دیکھیں چچا جان، دیکھیں میرے بھائی، دیکھو میرے دوست، دیکھو میرے ماموں ذات، دیکھو میرے چچا ذات، دیکھو میری خالہ، دیکھو میری نانی، دیکھو میری دادی، دیکھو میرے دادا۔ یہ اس طرح بات نہیں ہے، یہ اس طرح بات ہے کہ یہ جو شریعت مطالعہ کا حکم ہے، یہ شرعی حکم اس کا یہ ہے، یہ آپ جو ہم آج تک کرتے آ رہے ہیں یہ شریعت کے بالکل بین خلاف ہے۔ اب ہمیں پتہ چل چکا ہے، اب ہم نے اس سے روگردانی کرنی ہے، اس کو ہم نے چھوڑنا ہے، بالکل چھوڑنا ہے، ورنہ کل بروز قیامت کیا منہ دکھائیں گے؟ موت نے کسی کو آگے جکڑ لیا کب تو کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ نبھانی پڑتی ہے صاحب، یہ کرنا پڑتا ہے صاحب، وہ رشتہ داری ہے صاحب، اور بھائی رشتہ داری کو ٹھوکر مارو تب جا کر، کیوں ادھر ٹھوکر مارنے کا الفاظ دیگر ٹھوکر مارنے کا حکم ہے، اسی طرح اشارہ ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اور مواصلت بھی فرمائی ہے نا، کیسی نہیں پائیں گے ایسی قوم، وہ ایسی قوم آپ لوگ نہیں پائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی رکھتے ہوں اور ان لوگوں کی بھی دوستی کریں جو اس کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں، ان لوگوں سے بھی دوستی کریں جو اللہ اور اس کے رسول دوستی رکھیں یا تعلق رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر لوگوں میں پھر آگے تشریف فرمائی، لوگوں میں کون سا شمار ہے؟ لوگوں میں شمار پڑوسی نہیں، لوگوں میں شمار دوست نہیں، لوگوں میں شمار عمومی عام مخلوق نہیں، جو خاندان سے، خیش سے، قبیلے سے، ان سے دور نہیں، پہلے کون سا؟ لو کانوا آباءہم، وہ کہ چاہے کہ وہ اس کا والدین میں والد ہو، او ابناءہم، چاہے وہ اس کے بچے ہوں، اولاد، بچے یہاں پر مراد اللہ پاک نے بشمار فرمائے اولاد ہی لیں گے نا، ٹھیک ہے نا، او اخوانہم، چاہے اس کے بھائی ہوں، او عشیرتہم، چاہے اس کے خیش قبیلے کے لوگ ہوں، خاندان کے لوگ ہوں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اس طرح ہے نا، یہی وہ لوگ ہیں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جن کے قلوب کے اوپر ایمان کی مہر لگ چکی ہے۔ ہمیں اچھی طرح پتہ چلتا ہے روزانہ کے ساتھ یہاں سے جاتے ہیں کہ جی فلاں جگہ روٹی ہے، وہاں روٹی پر کیا کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ عشاء کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں، رہ جاتی ہے کہ نہیں رہ جاتی؟ یہاں سے کیا سیکھ کر جاتے ہیں؟ دو تین باتیں ذکر اللہ اور حلقے کے خلاف بھی سن کے ہنس لیتے ہیں،
یار مولوی بڑا وت ہے، یار بڑا پیر بڑا وت ہے، یار صاحب کو تھوکا شوکا مار. کیا پتا آپ لوگ کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں چلتا. لیکن کیا کریں، مجبوری ہے. اصلاح اپنی بھی کرنی ہے، آپ تک بات پہنچانی بھی ہے. یہاں سے یعنی کہ جاتے ہیں تو اللہ معاف کرے تو کیا وہاں پر جھگڑے چھوڑ کے دیکھے اللہ کی رضا کے لیے. یہ نہیں میں آپ سے عرض کر رہا، ان لوگوں نے کام نہیں آنا، کل ان لوگوں نے کام نہیں آنا. کام آنا ہے تو الحمدللہ آپ بیٹھے ہیں نا اللہ کی رضا کے لیے. ہم نے ایک دوسرے کے کام آنا ہے. کل بروز قیامت ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ، ہم نے ایک دوسرے کے لیے گواہی دینی ہے کہ ہاں یا اللہ ہم اکٹھے ہوا کرتے تھے تیری رضا کے لیے. ہمارے دلوں میں کوئی اور کسی کے لیے کسی سے کوئی تما اور لالچ نہیں ہوا کرتی تھی. اللہ تیری دی توفیق سے ہم اکٹھے روزانہ ہوا کرتے تھے اللہ کرنے کے لیے. اللہ تو ہمیں اکٹھا کیا کرتا تھا. بس یہ ہمارے پاس ہے کہ تو ہمیں اپنے نام اٹھانے کے لیے، اپنی یاد کے لیے اکٹھا کیا کرتا تھا. ہمارے پاس یہی ہے، اور ہم اکٹھے ہوتے صرف تیری رضا کے لیے ہوا کرتے تھے. اچھا، خدا کی محبت میں رکھنا انداز نہ ہو تو ہم باپ، اولاد، بھائی اور برادری سب سے دوستی رکھیں. اگر ان کی دوستی اللہ کی محبوب میں رکھنا انداز ہوگی تو ہم سب کو کاٹ کر پھینک دیں گے. باتیں جو منہ سے نکلتی ہیں ایسی نہیں ہیں، اکابر کی کئی ہوئی باتیں ہیں، یعنی کہ کاٹ کے پھینک دیں گے. ہم نے عرض کیا کہ جوتے کی نوک پہ رکھو. کیوں؟ ہمارے اکابر کا طریقہ یہی آ رہا ہے. تب تک تو یہ الحمدللہ صحیح سالم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر یہ امانت صحیح سالم یہ طریقہ آیا صحیح سالم اکابر کے سینہ بسینہ. انہوں نے کردارن، گفتارن، نشستن، برخاستن یہ سب کچھ کر کے اللہ نے ان سے کروا کے دکھایا. تب تو یہ امانت بالکل صحیح سلامت آ رہی ہے. یہ دین حنیف صحیح جو ہے نا، یہ صحیح امانت سینہ بسینہ اللہ کے فضل سے محفوظ ہو کے اللہ پاک سینہ بسینہ محفوظ کر کے لے کر آ رہا ہے. ان سے یہ کروا کے اللہ نے دکھایا. کر کے تو دیکھیں نا آپ کیا ہوگا. 10 دن خفا ہو جائیں گے نا. یہ بھی آزمائش ہوگی. آزمائش برداشت نہیں کر سکتے. اللہ کو خوش کرنے کے لیے 2-4 باتیں یا گالی نہیں برداشت کر سکتے ہیں. اور اس میں بھی جو ہے نا جو صحیح سالک ہوگا، جو صحیح کامل سالک کاملیت کو اگر ٹچ کرنے والا ہوگا تو وہ اس میں کہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، میں نے معاف. اللہ کہے گا یا اللہ بس میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا. تو پیچھے باتیں کر میں نے معاف کیا. کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. اور وجہ کیا؟ اللہ کی رضا کے لیے. یہ نہیں سمجھتے. سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتی ہے. اور یا اللہ پاک اللہ سے یہ مانگا کریں، یا اللہ پاک ہماری وجہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی امتی ہماری وجہ سے کل روز قیامت تکلیف میں نہ ہو. اگر وہ تکلیف میں ہوگا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی. ہم تو کہہ دیتے ہیں نا کہ مکھ سننے میں کہہ دیتے ہیں نا میں دلال مکھ سا میں دیکھ سائیں ہوں ایسا ہی مسلح دبانے پہ ہیں وقت کرے سو بدبوا سر ہی ویلا مناسب ہنسنے کی باتیں نہیں ہوتی، نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں، عبرت کی باتیں ہوتی ہیں. عبرت کی باتوں میں ہنسا نہیں جاتا، دوسروں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. یہ چیز سنجیدگی ختم ہوتی ہے. پنجابی اکثر کہا کرتے ہیں مولوی صاحب بات تو ٹھیک کہتے ہیں پر ہم نے کہیں سے رشتہ لینا ہوا. آگے بات آ گئی، کہیں سے رشتہ لینا ہوا اور کہیں دینا ہوا. میں کہا کرتا ہوں کہ پر جو لفظ ہے نا یہ کفر ہے. مولوی بات تو ٹھیک کرتا ہے پر لیکن مگر ہم نے رشتہ لینا ہوتا ہے، کہیں رشتہ دینا ہوتا ہے، کفر ہے. ان کی اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم شریعت پر عمل نہیں کریں. چھوٹی سی بات، چھوٹی سی بات ایمان سے خارج کر دیتی ہے. ہم دیکھو چھوٹی سی سوچ ایمان سے، چھوٹی سے 2 لفظ. ابلیس تو ایسے بیٹھا ہوا ہے. یہ خانقاہ بیت التزکیہ
یہاں پر بھی اگر ہم نے ان باتوں کے اوپر پردہ ڈالا تو پھر فائدہ ہی نہیں ہے نا، پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے نا. چپ کر کے رسمی طور پر آئے اللہ اللہ کیا، چپ کر کے گئے. صاحب کھٹ گیتا سے آج اللہ اللہ کیتا سے سارے گناہ معاف، حدیث مبارکہ آ گئے سے حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمارے سارے گناہ معاف ہو، بس ہم فرشتے بن کر آ گئے ہیں. گھر میں جا کے بات چنگیز خان، ہلاکو خان. یہاں پر اگر ہم یہ بات سیکھیں یا سکھائیں، سنیں یا سنائیں گے نہیں تو پھر کس جگہ جائیں گے ہم؟ سیدھی ستھری بات جو حقیقی بات ہے، دنیا و آخرت کی جو جس میں فلاح اور بھلائی ہے، وہ بات ہم یہاں پر بھی اگر نہیں کریں گے تو پھر کہاں جائیں گے، کہاں کریں گے؟ حضرت نے یہ فرمایا کہ مولوی صاحب انہوں نے تو اپنے پنجابیوں کا کہا حضرت نے، لیکن سارے کو یہی حال ہے، ہم سب کا یہی حال ہے کہ ہم یار بات ٹھیک ہے، شریف بات ہے، لیکن کیا کریں؟ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ پھر وہ صلہ رحمی کی حدیث مبارکہ نکل آتی ہیں. یہاں پر صلہ رحمی کی حدیث مبارکہ نہیں ہے. پہلے یہ نقطہ کوئی بھی اگر بات کرے نا، ان سے یہ کہیں بھائی میری بات سنو، باپ کے حقوق، والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، جن کے نادہ داروں کے حقوق، تعلق داروں کے حقوق، جن کے حقوق ہیں، وہ حقوق اگر شریعت مطالعہ کے دودھ کے اندر ہیں تو پھر وہ حقوق فرض بھی ہے، واجب بھی ہیں، نفل بھی ہیں، جو بھی ہیں. اگر وہ شریعت کے دودھ کو توڑتے ہیں تو وہ حقوق نہ واجب ہے نہ فرض ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ یہ بات ذہن نشین کر لو. اب بات کرو. یہ بات ذہن نشین کر لو، پھر اس کے بعد بات کرو. یہ کون سی بات ہوئی کہ یار بس کیا کریں، بس تعلق رکھنا پڑتا ہے، یہ کرنا پڑتا ہے، وہ کرنا پڑتا ہے. اس میں نہیں ہے. اس میں تھوڑی تھوڑی یہ کرتے کرتے آج ہمارا یہ حال بنا ہے. سارا جو ہے نا کفر ہمارے اندر گھروں کے اندر گھس آیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. کفری رسومات ہمارے گھروں کے اندر کیوں؟ اس یہی ڈر نہیں ہو. ہمارے اکابر اس طرح ہوا کرتے تھے، ہمارے اکابر تو اس طرح نہیں ہوا کرتے تھے نا. اس لیے ان میں پاکیزگی تھی، مال نہیں تھا لیکن سکون تھا الحمدللہ. تو ایمان کی دولت سے مالا مال تھے نا، اس لیے مضبوط تھے، پرسکون تھے. آج مال بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن مال ہونے کی وجہ سے پھر اس کے بعد پھر حسد بغض کینے ایک دوسرے کا. مال کی وجہ سے حسد آئے گا، کینہ آئے گا، بغض رکھیں گے. پہلے تو اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اب دیکھو گاڑیاں ہیں، بنگلے آ گئے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں. اور بھائی پہلے تو اس کے پاس جب کچھ نہیں تھا تو پھر تو بڑے ترس کھایا کرتا تھا تو. اب جب اس کے پاس آ گیا تو پھر اس کے پاس حسد اور بغض رکھنے لگ گئے. یہ تو مخلوق اور خاندان اور یہ دیش قبیلے کا حال ہے. اسی کے لیے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو توڑیں گے، شریعت کے حکم کو توڑیں گے، نافرمانی کریں گے ہم. بات یہ کہ ہم شریعت پر عمل نہیں کریں گے. یہ بدنصیب مسلمان ہیں جن کو کوئی ہادی نہیں ملا. یہ بدنصیب مسلمان ہیں جن کو کوئی ہادی نہیں ملا. ہادی سے مراد کیا؟ ہدایت کا راستہ دکھانے والا. ہدایت کا راستہ دکھانے والا، ٹھیک ہے نا. ہادی سے مراد یہ ہے، ان کو کوئی ہادی نہیں ملا. اب یہاں پر ہم پھنس رہے ہیں، یہاں پر ہم پھنس رہے ہیں. بات کھل کے کرنی ہے. پہلے بھی روزانہ میں عرض کیا کرتا ہوں، کھل کے بات کرنا میرے اوپر فرض عین ہے، ورنہ کل بروز قیامت آپ کی وجہ سے مجھے جھگڑے پڑیں گے. یہ تو ان کی حضرت نے بات فرمائی کہ یہ کفر ہے اور یہ شریعت کے ان کو ہادی نہیں ملا. جن کو ہادی مل چکا ہے ان کا یہ حال ہے. جن کو ہدایت کا راستہ دکھانے والے ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں ان کا جو یہ حال ہے، پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ جن کو ادھر تو یہ بات آ گئی نا، حضرت نے فرمایا کہ یہ بد نصیب ہیں، مسلمان ہیں جن کو ہدایت کا راستہ دکھانے والا کوئی نہیں ملا. اب جن کو ہدایت کا راستہ دکھانے والا مل چکا ہے، اس کے باوجود بھی ان کا وہ حال ہے، تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہم پھنستے ہیں کہ نہیں؟ آپس کی بات ہے منصفانہ. دیکھیں وقت ہے توبہ کا، توبہ کر لیں گے، لیکن منصفانہ طور پر ہم پھنس رہے ہیں کہ نہیں پھنس رہے؟ پھنس رہے ہیں نا.
ہمیں اپنے اکابر نے ہدایات دی ہے نا، ہمیں اپنے اکابر نے، اپنے بڑوں نے، ہمارے جو شیخ ہیں انہوں نے ہمیں سکھلایا بتلایا ہے نا، انہوں نے ہم تک حق بات پہنچائی ہے کہ نہیں پہنچائی، ٹھیک ہے نا. اس کے باوجود بھی ہم غلطیاں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اور غلطی کے بعد توبہ بھی نہیں کرتے، یہ دوسری بات ہے. غلطی ہو جائے نا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈاکٹر خود کا انسان ہو گئی تھا، پھر اس کے بعد توبہ بھی نہیں کرتے نا. توبہ کا کیا کہ ہم روزانہ کے ذکر کے حلقے میں جاتے ہیں، بس وہاں پر اجتماعی توبہ میں ہمارا گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ کھل کے بعد میں پھر وہ والی بات آ جاتی ہے، میں کھل کے عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، کھل کے عرض کر رہا ہوں، کھل کے یہ باتیں. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى